صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل چل رہے ہیں، اس میں سے نماز کے مکروہات تنزیہیہ کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں کچھ مکروہات کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا جو کہ نماز میں مکروہ ہیں۔ پہلی چیز، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جو کہ نماز کے لیے نامناسب ہوں، یہ مکروہ ہیں۔ پاک تو ہونا ضروری ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ پاک کپڑوں میں ہی نامناسب کپڑے، یعنی کہ میلے کپڑے، گندے کپڑے، اور کپڑوں میں دھبے لگے ہوئے ہوں، ایسے کپڑے جو کہ عام طور سے ہم پہن کر کہیں باہر جانا پسند نہیں کرتے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے، نماز کا ادب یہ ہے، اللہ کے سامنے ہم کھڑ رہے ہیں تو پورے خوش و خضوع کے ساتھ، اور کپڑے بھی اچھے ہمارے بدن پر ہوں، خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں نماز کے اندر خشوع و خضوع لاتی ہیں۔ اگر ہمارا بدن گندا ہے، میلا ہے، کپڑے میلے ہیں، بدبو آ رہی ہے کپڑوں میں، تو پھر ان کپڑوں میں ایسے بدن کے ساتھ ہم نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کا جب بھی موقع آئے، نماز پڑھنا ہم چاہیں تو اس وقت صاف ستھرے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر قیام میں رہتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جب رہتے ہیں، ہاتھ باندھے رہتے ہیں، تو یہ سینہ جو ہے سامنے کو لا کر رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کا عمل نماز کے اندر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز، اس کو فقہ میں مکروہ کہا گیا ہے۔ فقہاء کرام اس حالت میں نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر قیام میں جب ہم رہیں، کھڑے ہوں، تو اس وقت سینہ جو ہے اپنی حالت میں رکھیں، زیادہ جھکنا بھی نہیں ہے اور زیادہ اکڑنا بھی نہیں ہے، بس جو اصل میں اپنی حالت رہتی ہے اس حالت میں رہیں، یہی بہتر ہے۔ اگر سینے کو باہر لائیں گے تو یہ چیز جو ہے نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، نماز میں بیجا خوشبو کا استعمال، یعنی عطر وغیرہ لگی ہوئی ہے، اس کی جو خوشبو ہے بار بار نماز کی حالت میں سونگھ رہا ہے۔ ایک چیز ہے کوئی آدمی خوشبو لگا کر آیا ہے، یا ہم خود جو ہے خوشبو استعمال کر کے کپڑوں میں آئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز میں ہیں، تو خوشبو جو ہے اپنے کپڑوں میں یا دوسروں کے کپڑوں میں لگے ہونے کی حالت میں غیر اختیاری طور سے خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے، عطر کی خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے اختیاری طور پر اس کو جو ہے سونگھ رہا ہے، اس طرح جان کر سونگھ رہا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات، نماز میں کھڑے ہیں، مچھر آ رہا ہے یا مکھی آ رہی ہے،
ابھی مچھر کی وجہ سے، مکھی کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تکلیف پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر مکھی پریشان کر رہی ہے، مچھر کاٹ رہا ہے، اس وقت ہم اس مکھی کو، مچھر کو اڑا سکتے ہیں، یہ جو ہے مکروہ نہیں ہے بلا ضرورت۔ یعنی مکھی تنگ نہیں کر رہی ہے، پریشان نہیں کر رہی ہے، مچھر بھی پریشان نہیں کر رہا ہے، نہیں کاٹ رہا ہے، صرف مچھر کو، مکھی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کو ہانکنا، اس کو اڑانے کی کوشش کرنا، یہ عمل نماز کے اندر مکروہ ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے 4 چیزیں ہیں جو کہ نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ ایک چیز یہاں جو ہے مکھی اور مچھر کے بارے میں، اسی طریقے سے کوئی دوسرا بڑا جانور جو کہ آدمی کو کاٹ لے، وہ جانور مثال کے اعتبار سے بچھو آ رہا ہو، اور اسی طریقے سے سانپ آ رہا ہو، جس کے کاٹنے سے انسان کی طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، تو وہ جانور اگر نماز میں نمازی کے سامنے آ جائیں تو اس وقت نمازی کو اجازت ہے کہ نمازی کیا کرے، اپنی نماز کو توڑ دے، توڑ کر اس جانور کو مارے، اس کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی نماز میں ہم مشغول ہیں، خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں، نماز توڑنا، رکعت کا توڑنا اچھی بات نہیں ہے، اور اسی حالت میں وہ بچھو یا سانپ وغیرہ آ کر ڈس کر چلے گئے تو پھر جو ہے دقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی بڑا جانور ہو، موذی جانور ہے، جس کے کاٹنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، بیمار ہو جائیں گے ہم، تو وہ جانور اگر آ جائیں تو اس کو نماز توڑ کر، رکعت توڑ کر ہم مار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔